الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مجھے امید ہے آپ سب خیر وافیت سے ہوں گے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو عافیت میں، خیر میں، بھلائی میں رکھے اور ان اعمال کی توفیق دے دے جو اللہ تعالیٰ کو پسند ہو، جس سے اللہ سبحانہ و تعالی راضی ہوں۔ اللہم آمین۔ انشاءاللہ کلاس شروع کرتے ہیں دعا کے ساتھ۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، ربنا زدنا علما، اللہم فقہنا فی الدین، اللہم انا نسألک علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طیبا، اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما، اللہم وفقنا لما تحب وترضى، اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد وبارک وسلم۔ چلیے آمین، اللہم آمین۔ مجھے امید ہے کہ آپ کا ویک اچھا گزرا ہوگا اور آپ کا الحمدللہ حفظ اور آپ کی گرامر اچھی چل رہی ہوگی۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کے لیے آسانی کر دے، اللہم آمین۔ جزاک اللہ خیر، بارک اللہ فیک۔ چلیے آنے سے پہلے نیتوں کا جائزہ آپ سب نے لے لیا ہوگا، سب کو دعا بھی یاد ہو گئی ہوگی۔ جب تک انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کے لیے ہم اپنی نیتوں کو خالص نہیں کرتے تو بات نہیں بنتی نا۔ تو انشاءاللہ دوبارہ سے میں اور آپ اپنی نیت کو اپنے رب کے لیے پیوریفائی کریں گے۔ اللہم اجعل عملی کلہ صالحا واجعلہ لوجہک خالصا ولا تجعل لأحد فیہ شیئا، اللہم اصلح نیتنا وذریاتنا وزوجنا، اللہم آمین۔ ٹھیک ہے، چلیے انشاءاللہ ہم اپنی چلتے ہیں۔ انشاءاللہ جو آج ہم دیکھیں گے کہ قرآن سے ریلیٹڈ جو بات ہم دیکھ رہے تھے، اور اس میں خاص کر ہم نے جی اب تک جو ہم نے جو باتوں کو دیکھا، تھوڑا سا انشاءاللہ یعنی جو قرآن پڑھنے کے فائدے ہیں، اور ہم لاسٹ جو الحمدللہ ٹاپک دیکھ رہے تھے اس میں باطنی آداب کے اندر آج جو ٹاپک دیکھیں گے پیج نمبر 91 پہ، آیات کو تکرار سے پڑھنا۔ ٹھیک ہے، یہاں تک ہم دیکھ چکے تھے کہ جس میں یہ تھا کہ آیات پر رکنا اور ان کے مطابق جواب دینا، جس کے بارے میں ہم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل کو دیکھا کہ جب عذاب کی آیتیں آتی تو کیسے آپ اللہ کے عذاب سے اللہ کی پناہ میں جاتے، اسی طرح رحمت کی آیات آتی تو رحمت طلب کرتے نا، بخشش کی آیات آتی تو آپ بخشش طلب کرتے۔ تو آج ہم دیکھیں گے آیات کو تکرار سے پڑھنا ہے، ٹھیک ہے انشاءاللہ۔ تو یہاں پہ کیا بتایا جا رہا ہے، ابو متوکل الناجی سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک رات قیام کیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری رات قرآن مجید کی ایک آیت کے ساتھ قیام کیا۔ اللہ اکبر، یہ بھی اللہ کے نبی کی سنت ہے کہ کبھی آپ نے ایک آیت کے ساتھ
بھی قیام کیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس آیت کو دوہرا دوہرا کر تکرار کے ساتھ پڑھ رہے تھے، یعنی ریپیٹیشن کے ساتھ بار بار اس کو پڑھ رہے تھے۔ اور اس کی روایت بھی آتی ہے جو کہ مسند احمد کے اندر ہے، سیدنا ابو ذر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ رات کے وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز شروع کی اور ایک ہی آیت کو بار بار دہراتے رہے حتیٰ کہ صبح ہو گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی کے ساتھ رکوع اور اسی کے ساتھ سجدہ کرتے رہے، اور وہ آیت کیا تھی؟ ان تعذبہم فانہم عبادک وان تغفر لہم فانک انت العزیز الحکیم۔ اے اللہ، اگر تو انہیں عذاب میں مبتلا کر دے کہ تو یہ تیرے بندے ہیں، اور اگر تو انہیں معاف کر دے تو تو بڑا زبردست اور حکمت والا ہے۔ جب صبح ہوئی تو میں نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صبح تک ایک ہی آیت کے ساتھ رکوع و سجود کرتے رہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں نے اپنے رب عز و جل سے اپنی امت کے لیے سفارش کا حق مانگا تھا جو اس نے مجھے عطا کر دیا، اور انشاءاللہ یہ ہر اس شخص کو نصیب ہوگی جو اللہ عز و جل کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب کر دے۔ تو آپ دیکھیے کہ یہ اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ جو انداز ہے ریسیٹیشن کا، بعض اوقات ہوتا ہے نا، بعض آیات آپ کے دل پر اتر جاتی ہیں نا جب آپ اپنی ڈیلی ریسیٹیشن کرتے ہیں، یا کچھ حفظ کی ایسی آیات ہوتی ہیں جو آپ کو قرآن کا وہ حصہ جو آپ کو حفظ ہوتا ہے نا، ایسے موقع پر کچھ آیت ایسی ہوتی ہیں جو آپ کے دل پر رقت پیدا کرتی ہیں نا، تو ایسے موقع پر آپ اس آیت کو پڑھ کے بھی انشاءاللہ آپ دیکھیے کہ جب آپ اس کو پڑھتے ہیں اور پھر اللہ عز و جل سے بار بار کسی بات کو بھی مطلب جو پڑھ رہے ہیں اس کو ریپیٹ کرتے ہیں، تو اس کا ایک اثر ہی الگ ہی اثر ہوتا ہے آپ کے دل پہ نا، اور آپ اس کیفیت میں کھو جاتے ہیں، اس میں انڈلج ہو جاتے ہیں نا، اور پھر آپ کا جو اللہ سے جو کنیکشن ہے وہ بلڈ اپ ہو جاتا ہے۔ اور آپ کو اسپیشلی دیکھیں، جیسے سورہ اس کی آیت ہے نا زمر کی، لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا فإن اللہ، اسی طرح آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ سارے کے سارے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ تو ایسی کئی آیات ہیں جو کہ بہت جسے کہا جب پرووک کرتی ہیں، مراد ہے کہ آپ کے دل پر مطلب اگر آپ کا دل مطلب جو بھی آپ اپنے آیات کو لیتے ہیں اتارتے ہیں تو بہت افیکٹ ان کا ہوتا ہے نا، اثر ہوتا ہے۔ تو کہنے کا مقصد ہے یہ بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے کہ آپ بعض اوقات نہیں دو دو تین تین جسے کہا جائے جز پڑھتے یا دو دو تین تین سورت نہیں پڑھتے، سم ٹائم آپ نے ایک آیت کو بھی بار بار ریپیٹ کیا یہاں تک کہ صبح ہو گئی ہے۔ اور آپ دیکھیں اس کے بعد دعا جو مانگ رہے ہیں وہ کس کے لیے مانگ رہے ہیں؟ امت کے لیے مانگ رہے ہیں نا، کہ امت کے لیے سفارش کہا، اور اللہ تعالیٰ نے کیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حق دے دیا۔ آپ کو کتنی اپنی امت کی فکر تھی نا، اور آج امت کس ڈگر پہ چل پڑی ہے۔ آپ سوچئے امت نے جو اللہ کے نبی جسے کہا جائے دین لے کر آئے تھے، ہم میں سے کتنے 1.8 بلین پتہ نہیں کتنے مسلمان ہیں، اور اس میں سے کتنے لوگ ہیں جو کہ واقعی قرآن مجید کو، قرآن و سنت کو اپنے دل کی بہار بنائیں اور اس پیغام کو لے کے آگے جا رہے ہیں نا۔ اللہ کے نبی تو تڑپ رہے ہیں، رو رہے ہیں، مانگ رہے ہیں، اور آپ کی آنکھوں میں آنسو ہیں، آپ کی آنکھوں میں اس قدر آنسو ہے کہ جیسے کہا جائے کشتیاں چلا دی جائیں۔ اور فکر کیا ہے؟ جسے کہا جائے ربی شفاعت لی امتی کی فکر ہے نا۔ آج ہی اگر یہ درد یہ تکلیف جب تک میں اور آپ اپنے دل میں نہیں فکر کریں گے نا، دل میں درد نہیں محسوس کریں گے، میں اور آپ کوئی بڑے لیول پر کام کر ہی نہیں سکتے۔ ہم اکثر سیلف سینٹرڈ ہو جاتے ہیں کہ اپنے گھر اپنی چیزیں نا اپنے گھروں تک ہی جسے کہا جائے دین کو نافذ کر دیں، نہیں، جب تک کہ امت کی سطح پر آپ کو جو اللہ نے صلاحیت دی ہے، جو آپ کے اندر ٹیلنٹ ہے، جو اسکل ہے، آپ اس کو بین الاقوامی مرادے کے باہر یعنی اس کو استعمال کرتے ہیں، یعنی لوگوں کو فائدہ دیتے ہیں، مرادے کے آس پاس جو بھی آپ کی فیملی فرینڈ سرکل ہیں
تو پھر آپ دیکھیے پھر صحیح معنوں میں آپ کو درد ہوتا ہے. اگر کسی کے بچے میں کوئی برائی ہے تو وہ انسان کو اپنے بچے کی برائی لگے، اگر کسی میں کوئی کمی ہے تو وہ انسان کو اپنی کمی لگے نا. تو جب جا کے آپ وہ خیر خواہی کر سکتے ہیں جس کے ذریعے سے لوگوں کی اصلاح ہو سکتی ہے نا. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ مجھے اور آپ کو بھی ایسی ہی خیر خواہی کرنے والا بنا دینا. پھر دیکھیے سلف صالحین کا آیات کو تکرار سے پڑھنا. حسن رحمہ اللہ سے روایت ہے، ایک رات انہوں نے بار بار یہی آیت پڑھی یہاں تک کہ انہوں نے صبح کی وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا إِنَّ اللَّهَ لَغَفُورٌ رَحِيمٌ. دیکھیے یہ بھی کتنی خوبصورت آیت ہے نا. اور اگر تم اللہ کی نعمت شمار کرو تو اسے شمار نہ کر پاؤ گے. بے شک اللہ یقیناً بے حد بخشنے والا نہایت رحم والا ہے. اب سوچئے جب ان سے اس کے بارے میں پوچھا گیا تو انہوں نے کہا بے شک اس میں بہت بڑا سبق ہے. ہم نظر نہیں اٹھاتے اور نہ ہی لوٹاتے ہیں مگر وہ کسی نہ کسی نعمت ہی پر پڑتی ہے. اور اللہ کی جن نعمتوں کو ہم نہیں جانتے وہ بہت زیادہ ہیں. کتنی نعمتیں جو میری اور آپ کی آنکھوں سے اوجھل ہے، میرے اور آپ کے علم سے پوشیدہ ہے نا. وہی بات ہے وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا. میں اور آپ واقعی شمار گن ہی نہیں سکتے، مطلب اس کو شمار ہی نہیں کر سکتے. انفینٹی لا متنا ہی. تو یہاں تک کہ جس کی نگاہ شکر والی ہوتی ہے نا وہی نعمتوں کو دیکھنے والا ہوتا ہے جو آس پاس اس کی نعمتیں ہوتی. ورنہ اکثریت کا تو حال یہ ہے لا یشکرون ان اللہ لذو فضل علی الناس ولکن اکثر الناس لا یشکرون. اللہ کا شکوہ ہے اللہ تو بہت فضل والا ہے لیکن لوگ کیا ہے اکثر ناشکری کرتے ہیں کہ جو نعمت پاس ہوتی ہے وہ نظر نہیں آتی. ہماری نظر کیا ہوتی ہے دوسروں کو کیا ملا ہے، دوسرے کیسے جسے کہا جائے لگژری لائف گزارے نا. اور جب ہم دوسروں کے ساتھ دیکھتے ہیں کمپیریزن کرتے ہیں تو پھر ہمیں اپنی نعمت بڑی حقیر نظر آتی ہے. تو یاد رکھیے جو کچھ اللہ نے آپ کو دیا اگر آپ اس پر راضی ہیں اور اس کا شکر ادا کرتے ہیں تو آپ سب سے اچھے ہیں اس دنیا میں کہ آپ اللہ کی رضا پر راضی بھی ہیں اور اللہ کی نعمت کا شکر بھی ادا کرتے ہیں. اور بات یہ کہ میں اور آپ تو رب کی نعمت کا شکر ادا کر ہی نہیں سکتے. اسی طرح دیکھیے سیدنا تمیم داری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے ایک رات اسی ایک آیت پر قیام کیا. اللہ اکبر. اور وہ آیت کیا ہے ام حسب الذین اجترحوا السیئات ان نجعلهم كالذین آمنوا وعملوا الصالحات سواء محیاهم ومماتهم ساء ما يحکمون. آیت کا ترجمہ ہے یا وہ لوگ جنہوں نے برائیوں کا ارتکاب کیا انہوں نے یہ سمجھ لیا کہ ہم انہیں ان لوگوں کی طرح کر دیں گے جو ایمان لائے. اللہ اکبر. اور انہوں نے نیک عمل کیے ان کا جینا اور ان کا مرنا برابر ہوگا. میرا اور آپ کا اللہ تعالیٰ سے سوال ہے کتنا برا ہے جو وہ فیصلہ کر رہے ہیں. تو بات ہے کہ جو برائی کا ارتکاب کریں گے وہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ جو ایمان لا کر نیک عمل کرے ان کے برابر نہیں ہو سکتے. نہ ان کا جینا نہ ان کا مرنا، زندگی اور موت دونوں اس چیز کے برابر نہیں ہو سکتی. اصل بات ہے کہ بہت برا ہے جو وہ فیصلہ کر رہے ہیں نا. اللہ تعالیٰ نے تو انسان کے اندر کیا قد افلح وہ ہے نا من زکاہا نہیں اس کے اندر آتا نا اللہ تعالیٰ نے الہام کر دیا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا. ٹھیک ہے اللہ نے جو تقوا کی باتیں اور فجور فسق کی باتیں نا نافرمانی کی اللہ نے الہام کی ہوئی ہیں. انسان کو پتہ ہے کہ جھوٹ غلط بات ہے پھر بھی جھوٹ بولتا ہے، حسد غلط چیز ہے پھر بھی کرتا ہے. تو اللہ نے انسان کے اندر ڈالی ہے. پتہ ہے کہ جھگڑا منع ہے پھر بھی انسان جھگڑالو ہے نا. تو ایسے موقع پر جب اللہ نے یہ چیزیں الہام کر دی ہے نا تب ایسے موقع پر کون ہے جسے کہا جائے جو واقعی اپنے نفس کو جان کر اس کی جسے کہا جائے اصلاح کرے نا. اصل بات ہے اگر آپ اچھا کریں گے ان احسنتم تو احسنتم لانفسکم وان اسأتم فلہا، اور اگر برا کریں گے تو اس کا وبال بھی آپ پر ہے نا. تو یہاں بتا دیا گیا کہ کیسے ہو سکتا ہے جو برائی کریں تو وہ یہ سمجھ لے کہ وہ ان کی طرح ہو جائیں گے جو ایمان لا کر نیک عمل کریں ان کا جینا مرنا برابر نہیں ہوگا. کتنا برا ہے نا جو وہ فیصلہ کرتے ہیں. ابن قیوم نے کہا یہ سلف صالحین کا معمول تھا کہ وہ ایک آیت کو بار بار دہراتے رہتے ہیں حتیٰ کہ صبح ہو جاتی. اللہ اکبر. ہمیں ایک اچھی سنت پتہ چل گئی نا. ہم میں سے آئی ڈونٹ نو آپ میں سے اگر کسی بہن نے یہ اس چیز پر عمل کیا ہے تو اچھی بات ہے، نہیں کیا تو انشاءاللہ
کوئی ایک نماز میں ونس وائل آپ ویکلی یا جس میں کہا جائے ڈیلی، جیسا بھی آپ کو ایک آیت جو انشاءاللہ کوئی بھی یاد کر لیجیے. اور آپ دیکھیے تینوں آیتیں بہت موٹیویٹنگ ہے نا، بہت موٹیویٹنگ ہے. اب انہی 3 آیات کو یاد کر لیجیے، آپ کو جو پہلے سے حفظ ہے آپ اس میں سے بھی کوئی ایک آیت کو لے سکتے ہیں، جس سے آپ کے اندر ایک رقت طاری ہو، اپنے رب کے ساتھ ایک تعلق پیدا ہو نا انشاءاللہ. پھر دیکھیں سجدہ تلاوت پر سجدہ کرنا قاری کے لیے مسنون ہے کہ آیت سجدہ پر سجدہ کریں. یعنی جب بھی سجدے کی آیات آئیں تو الحمدللہ اگر آپ سجدہ کرتے ہیں تو انشاءاللہ آپ کو اجر ملے گا. اور اگر مسنون ہے نا یعنی فرض نہیں ہے، اگر آپ سے چھوٹ گیا نہیں بھی کیا تو کوئی بھی ایسی بات نہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں بھی کیا ہے. یعنی کہ اسی طرح صحابہ نے سجدہ کیا بھی ہے اور نہیں بھی کیا ہے نا. یعنی جب آپ ریسیٹیشن میں دیکھتے ہیں بعض اوقات سجدہ امام کرتا ہے بعض اوقات نہیں کرتا، کریں گے تو آپ کو پتہ ہے ہر سجدہ انسان کو اللہ سے قریب کرتا ہے، اللہ سے قرب کا ذریعہ بنتا ہے. تو مسنون بھی ہے، اس کا دونوں کا اجر ملے گا. لیکن اگر نہیں کرتے تو آپ کوئی گناہ گار نہیں. پھر یہ دیکھیں کہ جماعی آنے پر تلاوت روک دینا، خاص کر دیکھیں رمضان کے جسے کہا جائے مہینے میں بہت ہوتا ہے کہ نیند بہت مختصر ہو جاتی ہے نا، اسپیشلی جہاں لمبے رمضان ہوتے ہیں نا، جہاں لمبے رمضان ہوتے ہیں تو آپ یہ دیکھیے کہ جہاں تو پھر بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ عام دنوں میں بھی آپ دیکھیے کہ عام دنوں میں بھی آج کل دیکھیے جیسے کہا جائے دن بہت چھوٹے ہیں نا، دن لمبے ہیں راتیں چھوٹی ہیں، تو بعض اوقات آپ سے فجر میں نہیں پڑھا جاتا، بعد میں پڑھ لیں کیونکہ اس وقت شاید نیند کا غلبہ زیادہ ہو نا. تو جب آپ کو لگے کہ نیند کا غلبہ ہے جماعی آ رہی تو تلاوت آپ کو روک دینا چاہیے. تو قرآن مجید کے آداب میں سے یہ بھی ہے کہ جب قاری کو جماعی آئے تو قرات سے رک جائے، کیونکہ جب وہ پڑھ رہا ہوتا ہے تو وہ اپنے رب سے مخاطب ہوتا ہے اور اسی سے سرگوشی کر رہا ہوتا ہے. جبکہ جماعی شیطان کی طرف سے. مجاہد رحمہ اللہ نے کہا کہ جب آپ کو قرآن مجید پڑھتے ہوئے جماعی آئے تو قرآن کی تعظیم کرتے ہوئے اس کی قرات سے رک جاؤ یہاں تک کہ جماعی کا عمل ختم ہو جائے. یعنی اگر بار بار جماعی آ رہی ہے تو پھر آپ رک جائیے، تھوڑی دیر نیپ لے لیجیے پھر پڑھ لیجیے. لیکن ایک دفعہ جماعی آئی اور آپ ٹھیک ہے فریش ہو گئے، وہ ایک نیچرل سا ہے، تو کوشش کر کے جماعی لے لیں، اس وقت سٹاپ کریں اور پھر اس کے بعد اپنی ریسیٹیشن کو کنٹینیو کر سکتے ہیں. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ میرے اور آپ کے لیے آسان کر دیں. انشاءاللہ یہیں تک رکھتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے کہ ہم اس سنت پہ جو آج ہم نے دیکھی اس پر عمل کریں، اور جہاں سجدہ تلاوت کی بات آئے تو انشاءاللہ سجدہ بھی کریں. ہم میں مسنون عمل ہے، اور جماعی آئے تو کوشش کریں میں اور آپ اپنی تلاوت کو اس ٹائم کے لیے پاز کر کے دوبارہ سے سٹارٹ کر لیں انشاءاللہ. ٹھیک ہے، یا پھر جب بہت نیند کا غلبہ ہو تو پھر نیپ لے کے پھر سٹارٹ کر لیں. چلیے جزاک اللہ خیرن کثیرہ، بارک اللہ فیک. انشاءاللہ ہم نیکسٹ انشاءاللہ اپنی سیشن کی طرف چلتے ہیں جو کہ ہمارا الحمدللہ سورہ البینہ ایٹ نمبر 1 to 5. کلاس ہو رہی ہے آپ کی؟ اچھا آمان ٹھیک ہے. تو انشاءاللہ 1 to 5 انشاءاللہ سورۃ البینہ. پہلے اس کا لفظی ترجمہ دیکھتے ہیں. لم نہیں، یکن تھے الذین وہ جنہوں نے کفروا کفر کیا، من اہل الکتاب اہل کتاب میں سے، والمشرکین اور مشرکین میں سے، منفکین باز آنے والے، حتی یہاں تک کہ تأتیہم آ جائے ان کے پاس البینہ واضح دلیل. رسول ایک رسول، من اللہ اللہ کی طرف سے، یتلو جو پڑھتا ہے، صحفم صحیفے، مطہرہ پاکیزہ، فیہا اس میں، کتب تحریریں ہیں، قیمہ درست، وما اور نہیں، تفرقہ کیا یا تفریق کیا، الذین ان لوگوں نے جو، اوتو دیے گئے، الکتاب کتاب، الا مگر، من بعدی بعد اس کے، ما جو جاءتہم آئی ان کے پاس، البینہ کھلی دلیل، وما اور نہیں، امیرو وہ حکم دیے گئے، الا مگر، لیعبدو یہ کہ وہ عبادت کریں، اللہ اللہ کی، مخلصین خالص کرنے والے،
لہو اس کے لیے الدین دین کو حنفاء یکسو ہو کر ویقیم الصلاۃ اور وہ قائم کرے نماز ویؤتوا الزکاۃ اور وہ ادا کرے زکوٰۃ وذالک اور یہ ہے دین القیمہ دین درست۔ الحمدللہ 5 آیاتیں، تھوڑی 5 لائن ہیں۔ الحمدللہ کوشش کر کے انشاءاللہ آپ ان آیات کو یاد کر لیجئے۔ اب میرے خیال سے آپ میں سے ہو سکتا ہے کچھ سسٹرز کو یاد ہو تو اچھی بات ہے، اگر نہیں یاد ہے تو کوئی انشاءاللہ آپ اس کو یاد کر لیجئے، تو انشاءاللہ یہ کہ اب دیکھیے گا کہ آپ کی نماز میں کے اندر بھی ورائٹی آئے گی انشاءاللہ۔ تو کتنے لوگ ہیں جس کو یہ سورت یاد ہے؟ 1 ٹائپ کیجئے، کیونکہ اکثر لوگوں کو بعض اوقات یاد نہیں ہوتی ہے سورہ نا۔ آپ میں سے کتنے لوگوں کو یاد ہے؟ اور نہیں یاد ہے تو 2 ٹائپ کیجئے گا، کیونکہ اس سے پہلے اچھا ٹھیک ہے سسٹر کیا کہہ رہی ہیں یاد ہے آپ، ٹھیک ہے چلیے میجورٹی کو، کیونکہ ہم نے اس سے پہلے سورۃ القدر کو دیکھا تھا نا، تو وہ تو الحمدللہ موسٹلی کوئی سبھی کو یاد ہوتے الا ماشاء اللہ۔ تو میں نے یہی کہا کہ اکثر لوگوں کو جیسے یہ سورہ تھوڑا سا نہیں یاد ہوتی، تو انشاءاللہ ٹارگٹ بنائیے اینڈ کی سورہ جو بہنیں شروع کا حفظ نہیں کر سکی ہیں وہ یہاں سے حفظ کرنا، اس سے پہلے جو چھوٹی چھوٹی صورتیں شروع ہو چکی ہیں وہاں سے حفظ شروع کر دیں، ٹھیک ہے۔ چلیے انشاءاللہ سورۃ البینہ آیت نمبر انشاءاللہ 1 سے لے کر 5 تک دیکھتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة رسول من الله يتلو صحفا مطهرة رسول من الله يتلو صحفا مطهرة فيها كتب قيمة فيها كتب قيمة وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة من بعد ما جاءتهم البينة وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة وذلك دين القيمة۔
الحمدللہ رب العالمین، مجھے امید ہے کہ آپ نے ساتھ ساتھ کر لیا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دیں کہ جو پہلے سے یاد کر چکے ہیں تو وہ اپنا اور پکا کر لیں، کسی وجہ سے بھی کوئی حصہ بھول گئے، اور جو پہلے شروع سے مطلب بگننگ سے یاد کر رہے ہیں مراد ہے کہ سورہ یہ والی سورہ، تو اللہ تعالیٰ ان سب کے لیے آسانی کر دے۔ چلیے انشاءاللہ تھوڑی سی اس کی تجوید کو دیکھ لیتے ہیں۔ یہ بس 5 آیات تھیں، آپ نے انشاءاللہ کوشش کر کے اس کی اچھے سے پریکٹس کرنی، میک شور تجوید کا خیال کیجیے گا، کیونکہ جب آپ میمورائز کر ہی لیں تو وائی ناٹ تجوید کے ساتھ نا، جب تک اتنی زیادہ آپ تجوید کے ساتھ کریں گے تو آپ کی ریسیٹیشن میں نا انشاءاللہ الحمدللہ خوبصورتی بھی آئے گی، اور آپ خود مطلب ایک ہے نا کہ جو ورتل القرآن ترتیلا، اس کا حق ادا ہوگا نا، کہ جو قرآن کا پہلا حق ہم نے دیکھا تھا کہ اس کو صحیح پڑھنا آنا چاہیے، درست ادائیگی ضروری ہے نا، تو انشاءاللہ اس پہ ہم اوور کم کریں گے اللہ کے اذن سے انشاءاللہ، اللہ تعالیٰ آسانی کر دے۔ چلیے انشاءاللہ تھوڑی سی اس کی تجوید کو دیکھ لیتے ہیں۔ لم یکن الذین کفروا، لم کون سا غنہ ہے؟ اچھا اب میں سوچ رہی تھی اگر آپ لوگ مشورہ دیں تو نیکسٹ کلاس میں ہمارے جو پرانے اسٹوڈنٹس ہیں جو اتنے عرصے سے کر رہے ہیں، تو میں یہ چاہ رہی تھی ایک ایک آیت نا آپ لوگ خود تجوید کروائیں، اس سے کیا ہوگا کہ آپ کی نا آپ کا خود شرح صدر ہوگا، اور آپ کے اندر کانفیڈنس ہوگا، کل کو آپ پڑھائیں گے نا تو بہت ایزی وے میں پڑھائیں گے، کیونکہ آپ کے اندر تھیوری جو اتری ہوئی ہوگی، پریکٹس کرنے سے نا آپ کو آپ کے اندر اترا ہوگا۔ ایک ہوتا ہے آپ تھیوری ریٹن فارم میں پڑھاتے ہیں وہ یاد نہیں رہتی ہے جب تک کہ آپ اس کو اپلائی نہ کریں۔ سیم اسی طرح کوئی بھی علم جو آپ کے برین میں چلا گیا وہ عمل کا حصہ نہیں بنتا جب تک کہ آپ کے دل میں نہ اتر جائے نا، جب دل میں بات اترتی ہے تو پھر وہ عمل میں بھی آتی ہے نا، تو سیم اسی طرح تو کوشش کرتے ہیں ہم انشاءاللہ آپ میں سے جو بہنیں کریں پارٹیسپیٹ، تاکہ دیکھیں کہ انشاءاللہ کہاں پہ آپ جب آپ اس کی ایک آیت کی الحمدللہ تجوید کروا رہی ہیں، تو میں یہ دیکھنا چاہ رہی تھی کہ ہاں کہ آپ لوگ کو یاد ہو گیا، ذہن میں ہے، تو پھر انشاءاللہ ہم آگے موو آن ہوں گے، ٹھیک ہے۔ چلیے جزاک اللہ۔ لم یہاں پہ کون سا غنہ ہے؟ ناقص غنہ، ٹھیک ہے۔ غنہ کی ہم نے رینکنگ آف مراتب الغنہ پڑھا تھا، اس میں سے سب سے جسے کہا جائے 3rd نمبر پہ جو ناقص غنہ ہے یہ ہے وہ ناقص غنہ، ٹھیک ہے۔ لم پورا ساؤنڈ کمپلیٹ کیجیے گا، لم، ٹھیک ہے۔ یکون الذین، میک شور کیجیے ہر ایک کو اس کا حق دیجیے گا۔ یکونی، کاف کی دمہ کو الحمدللہ پورا آپ کا جو لپ کا سرکل ہے وہ بالکل راؤنڈ ہونا چاہیے۔ نیلذین، تو زی زال کا مخرج آپ کی ٹپ آف دا ٹنگ، آپ کے سامنے کے جو دانت ہیں اس کے ایجز کے ساتھ لگے گی، اگر پیچھے رہے گی تو زی کا ساؤنڈ آ جائے گا، ٹھیک ہے۔ ٹپ آف دا ٹنگ کو میک شور ایجز کے ساتھ، فرنٹ ٹیتھ کے ایجز کے ساتھ لگائیں گے، ہلکا سا باہر آ جائے یا اس کے ساتھ لگ جائے تو انشاءاللہ یہ وسلنگ ساؤنڈ نہیں آئے گی۔ 2 کاؤنٹ پڑھیے گا زی کو انشاءاللہ۔ کفرو، میک شور کیجیے کفا، ٹھیک ہے۔ کفا، فا پہ ہم رو، اس کو آپ نے 2 کاؤنٹ پڑھنا ہے۔ کون سی مدیہ ہے؟ واو مدیہ، ٹھیک ہے، واو مدیہ رو، ٹھیک ہے۔ را ضمہ رو، را ضمہ واو سکون رو، ٹھیک ہے۔ پورا 2 کاؤنٹ پڑھنا آپ نے۔ من اہل الکتاب، نون ٹاکن پہ دیکھیے کون سا غنہ ہے، اگین جسے کہا جیسے لم پہ ناقص غنہ تھا، سیم اسی طرح بہت سے لوگ ایسے پڑھ لیتے ہیں مین نہیں، یہ صحیح نہیں ہے باؤنس کرنا، مین اہل الکتاب نہیں، من اہل الکتاب، اور نہ ہی ایسے من اہل الکتاب، من آپ نے تو ساؤنڈ ہی نہیں کمپلیٹ کیا نا، من ساؤنڈ کمپلیٹ ہوا پھر آپ گئے اہل الکتاب، ٹھیک ہے۔ تو من اہل الکتاب، ہاں پہ ہمس بھی ہے، اور ہاں کو سوچیے کہ یہ کون سے کہاں سے ادا ہو رہا ہے، ناٹ یہ کہاں سے یہ والا، ٹھیک ہے۔ اہل الکتابی، لام پہ آپ نے باؤنس نہیں کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ لیل ایسے کر کے باؤنس نہیں کرنا، کیتا تا کو 2 کاؤنٹ، ٹھیک ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ اسٹینڈنگ فتح، اسٹینڈنگ کسرہ، یا جس کو الف صغیرہ جسے کہا جائے یہ کہتے ہیں، اس کو انشاءاللہ 2 کاؤنٹ اسٹریچ کیا جاتا ہے۔ بی، باقی کسرہ شارپ رکھیے گا۔ والمشرکین، ول لام پہ باؤنس نہیں کیجیے گا، مش چین پہ آپ کی تفشی ہے، زبان پھیلے گی، آواز پھیلے گی، تو میک شور کیجیے گا جیسے ہم کہتے ہیں نا، اسی طرح کہتے ہیں چپ ہو جاؤ، ایسے اشارہ کرتے ہیں نا، مسجد میں اکثر دیکھے جمعے کے خطبے میں خود بیچاری عورتیں ہوتی ہیں نا تو ان کو اتنا پتہ نہیں تو وہ ایسے ہی کر کے جیسے اپنی انگلی لپ پہ لگا کے اور ایسے کر کے ایسے کر رہی ہوتی نا، تو یہ تفشی آواز پھیلتی ہے۔ والمشرکی کی الحمدللہ یا مدیہ نہ
منفکین، میم دمہ نون سکون من، تو لیکن آپ فا ہے نیکسٹ لیٹر تو آپ کو پتہ ہے کہ اخفا مو ایسے ہیوی نہیں کیجیے گا. تو کب ہیوی ہوتا ہے؟ جب آپ ان بٹوین دا اپر اینڈ لوور پیلٹ کے، اب زبان کو، زبان جو ہے آپ کی درمیان میں اپر پیلٹ اور جو آپ کا لوور پیلٹ ہے اس کے درمیان میں اٹکی ہوتی ہے. لیکن اگر آپ فا کے مخرج کے پاس لے جائیں گے زبان کو تو کبھی بھی منہ ایسے آواز نہیں آئے گی. نہیں، آپ کیسے پڑھیں گے؟ منہ فکین، فکین. ٹھیک ہے، تو انشاءاللہ اخفا لائٹ رکھیے گا. اخفا کا جو غنہ ہے وہ کامل غنہ ہے. ٹھیک ہے، اس کے بعد دیکھیے حتی نکالیے گا. حتی تا کو ٹو کاؤنٹ تیہم البینہ، تا پہ جھٹکا دیجیے گا. حمزہ وتھ سکون آل وتھ جر کے ساتھ پڑھا جاتا ہے. ہر ایک کو حرکت کو جو بھی اس کی ہے تا تی یا ہومل، ہر ایک کو اس کا کاؤنٹ دیجیے گا. ٹھیک ہے، تیہم البینہ. ٹھیک ہے، تو میک شور ہر ایک کو حرکت دے کے بئی، یہاں پہ آپ کا نبر آواز تھوڑی سی ایلیویٹ ہوگی اور جب روکیں گے تو ہاں کا ساؤنڈ واضح کیجیے گا. رسول، ٹھیک ہے، اور ہیوی سو ٹو کاؤنٹ واو مدیہ، تنوین کے بعد میم آ رہا ہے تو ادغام ہے، لیکن ادغام کامل. کیا ہے کامل کا مطلب؟ کمپلیٹ ادغام، تنوین کی آواز میم کے اندر مرج ہو گئی. ٹھیک ہے، اور غنہ بھی کون ہے؟ کون سا مراتب الغنہ میں؟ موسٹ کمپلیٹ غنہ، اکمل غنہ. رسول من اللہ. ٹھیک ہے، تو یہ غنہ بھی آپ نے اس کو ہولڈ کرنا فار ٹو کاؤنٹ. ٹیک یور لائک ساؤنڈ ان یور نیزل کیویٹی. ٹھیک ہے انشاءاللہ. پھر دیکھیے من اللہ، لام جلال ہیوی رکھے گا، ہاں کی کسرہ کو شارپ رکھے گا. یتلو، تا پہ شدہ بھی ہے، ہمس بھی ہے، تو پہلے شدہ یت، یہ پہ ہلکی سی ایئر نکال لیجیے گا. یتلو. ٹھیک ہے، لو کو آپ نے انشاءاللہ 2 کاؤنٹ پڑھنا ہے. واو مدیہ صحفم، سواد کو ہیوی کر سکتے ہیں، لیکن کس اتنا ہیوی کرنا ہے کہ دمہ کی ساؤنڈ چینج نہ ہو جائے، کہ سو کی آواز نہیں، سو کی آواز آنی چاہیے. ٹھیک ہے، صحفم، ہا کو مڈل آف تھروٹ سے نکالیے گا. تنوین کے بعد اگین میم آ رہا تو یہ بھی آپ کا کمپلیٹ ادغام ہے وتھ موسٹ کمپلیٹ غنہ، اکمل غنہ کے ساتھ. ٹھیک ہے، اس کے بعد دیکھیے اکمل غنہ کے بعد دیکھیے مطہرہ. مطہرہ، میک شور میک شور کیجیے گا کہ ہاں پہ جو ہے وہ شد ہے نا، تو میک شور کرنا ہے کہ آپ نے مطہرہ، آپ یہ شد ہے تو اس کو کوشش یہ کرنا ہے کہ آپ نے بیٹا مطہرہ، میک شور کیجیے گا ہاں کو آپ نے ٹوائس پڑھنا ہے اور ہاں کا ساؤنڈ واضح ہو. راہ پہ آپ نے ہیوینس پیدا کرنی ہے اور روکیں گے تو ہاں کا ساؤنڈ واضح ہو. فی ہا، فی اور ہاں دونوں کو 2 کاؤنٹ پڑھنا ہے، یا مدیہ الف مدیہ. ٹھیک ہے، کتبوں، کتبوں، ہر ایک کو حرکت کو اس کا حق دیجیے. اور پھر آپ نے آپ کا جو غنہ سوری اقفا جو ہے وہ ہیوی ہوگا. نیکسٹ لیٹر تنوین کے بعد خوف ہے تو کتب قیمہ. ٹھیک ہے، اگین یہاں پہ آپ نے نبر کیا اور پھر آپ نے ہاں کو واضح کیا. وما الف مدیہ تفرق الذین. ٹھیک ہے، را کو آپ نے ہیوی کرنا ہے. تفرق الذین، قاف ہیوی، یا مدیہ الذی اوت الکتاب، او آپ کا 2 کاؤنٹ ہے. تل کتاب یعنی یہ واو مدیہ ہے. اوت الکتاب 2 کاؤنٹ تا بھی. الا، لا کو 2 کاؤنٹ. من بعدی، ناٹ من بعدی، کیونکہ تنوین کے بعد با آ رہا ہے تو یہ اقلاب ہے. ساؤنڈ آف دا تنوین چینج انٹو مین. ٹھیک ہے، من بعدی. میک شور آپ کا گیپ، اگر آپ اپنے دونوں ہونٹوں کو کلوز کر دیں گے تو زیادہ اچھی ادائیگی ہوگی. من بعدی، باقی فتح کو واضح کرتے پھر عین کو مچ کرے گا. جھٹکا نہیں دیجیے گا، بعدی نہیں، نہ ہی بہت ایکسیجریشن. اتنی آواز کی آواز اندر گھونٹ رہی نہیں، آواز باہر نکالیے. من بعدی، ٹھیک ہے نا، اندر نہیں لینا ہے ورنہ ہیوینس آ جائے گی عین کے اندر. ٹھیک ہے، دال کی کسر شارپ رکھے گا. ما الف مدیہ 2 کاؤنٹ. جا، اب یہ کیا ہو گئی؟ حمزہ اسی ورڈ کا حصہ ہے تو مد الواجب متصل. کیوں؟ کیونکہ حمزہ جا کا حصہ ہے. ٹھیک ہے، تو آپ اس کو کھینچیں گے کتنے کاؤنٹ؟ 4 to 5 کاؤنٹ. مد الواجب متصل. جاءتہم البینہ، سیم بینہ کو پہلے بتا چکی ہوں. وما اگین آپ کی مد جائز منفصل ہے کیونکہ حمزہ نیکسٹ ورڈ میں آ رہا ہے. 4 to 5 کاؤنٹ اسٹریچ کیجیے.
امیرو، امیرو، رو کو آپ نے 4 to 5. اگین حمزہ نیکسٹ ورڈ میں ہے تو یہ آپ کا کیا ہو جائے گا مد الجائز منفصل. پھر دیکھیں کہ اللہ آ رہا ہے نا، اللہ آ رہا ہے تو اس کو بھی آپ نے 2 کاؤنٹ پڑھنا ہے. لیعبد، یا ٹھیک ہے، پہلے یا کی فتح واضح کیجیے گا اور پھر آئین کو یعبد اللہ، لام جلالہ کو آپ نے ہیوی کرنا ہے اور پھر مخلصین، خا کو ہیوی کیجیے گا، لسقی صاد کو ہیوی کیجیے گا، مخلصین ٹھیک ہے. سوئی کو آپ کو 2 کاؤنٹ پڑھنا ہے نا، لہو الدین. اچھا میں نے روکا تھا، میرا سانس ٹوٹ رہا تھا، تو اگر آپ چاہیں تو آپ کنٹینیو کر لیں، پھر اگر آپ روکیں گے تو پھر پیچھے سے ادا کریں گے. ٹھیک ہے، لہو الدین حنفاء. ٹھیک ہے، تو ہا کو واضح کیجیے گا اور یہ جو آپ کی مد ہے مد الواجب متصل ہے، آ کی ساؤنڈ واضح کر کے وَيُقِيمُ الصَّلَاةَ پہ جائیں گے. یو قی کو آپ نے 2 کاؤنٹ ہیوینس ہے، مصلا سواد کو ہیوی رکھیے گا، لام کو 2 کاؤنٹ تا وَيُؤْتُ الزَّكَاةَ. ٹھیک ہے، یو پہ آپ میں جھٹکا دیں گے، حمزہ وِد سکون آلویز جرک کے ساتھ، یؤْتُ الزَّكَاةَ. اب یہ زائی ہے، اسٹپ آف دا ٹنگ آپ کی فرنٹ اور جو لوور آپ کے دانت ہے اس کے پیچھے رہے گی. ٹھیک ہے، زکا اگر روکیں گے تو ہا کو جزم دے دیجئے اور روک دیجئے 2 4 6 مد العارض للسکون کی طرح. لیکن اگر آپ اس کو کنٹینیو کرتے ہیں تو زکاتا کاف کو 2 کاؤنٹ پڑھ کے تا ایک حرکت، وذالکا زا کو 2 کاؤنٹ، وذالکا دین القیمہ. ٹھیک ہے، دی 2 کاؤنٹ یا مدیہ، نول پہ آپ کا باؤنس نہیں ہونا چاہیے، قیمہ اور یا پہ نبر ہے اور جب آپ روکیں گے تو ہا کو ہزے کرے گا. چلیے جزاک اللہ خیر، بارک اللہ فیک. چلیے انشاءاللہ ہم آپ کا ہوم ورک کیا ہے کہ آپ نے انشاءاللہ ان 5 آیات کو اپنی ریسیٹیشن کو ہوم ورک میں بھیجنا ہے اور ساتھ ساتھ اس کی ٹرانسلیشن. چلیے ہم اپنے گرامر کے سیشن کی طرف چلتے ہیں. جزاک اللہ خیرا کثیرا، بارک اللہ فیک. فیک نہیں ہوئی ابھی؟ اوکے، اب دروازہ کھول دو بیٹا، ہم سو رہے ہیں. جی، تو ہم اپنی گرامر کے سیشن کی طرف چلتے ہیں اور گرامر میں اب تک ہم نے کیا دیکھ لیا تھا آپ کو پتہ ہے. ہم دیکھ رہے تھے اسم جو موصد کے اعتبار سے اسماء کی 2 بڑی کیٹیگری ہے نا، ایک ہے نکیرہ اور دوسری معرفہ نا، اور اس کے اندر ہم دیکھ رہے تھے 5 6 ہم نے کیٹیگری دیکھی تھی. اس میں اسم علم اور اسم ضمیر. اسم ضمیر کو دیکھ رہے تھے کہ اسم ضمیر جو ہوتی ہے یعنی جو کہ معرفہ کی کیٹیگری ہے، اور ضمیر کیا ہے، انسٹیڈ آف ناؤن وی یوز دا پروناؤن. ناؤن کی جگہ جو چیز استعمال ہوتی ہے وہ پروناؤن کہلاتی ہے. ٹھیک ہے نا، وہ کسی چیز شخص بھی ہو سکتا ہے، چیز بھی ہو سکتی ہے، کوئی جگہ بھی ہو سکتی ہے، رائٹ. تو یہ ہے انشاءاللہ. ہم نے ضمائر کو جب دیکھا تھا تو اس کی 2 بڑی کیٹیگریز ہیں. ٹھیک ہے، ایک ہے اٹیچ اور دوسری ہے ڈیٹیچ. ایک ہے اٹیچ متصل ضمائر، دوسری ہے ڈیٹیچ منفصل ضمائر. جو اٹیچ ضمائر ہیں یاد رکھیے جو کلام میں فاعل بنتی ہیں، کلام میں فاعل بنتی ہیں، اور جو جسے کہا جائے جو کلام میں فاعل بنتی ہیں، رائٹ. تو یاد رکھیے جو متصل ضمائر ہیں وہ بیسیکلی 3 کیٹیگری میں ڈیوائڈ ہیں. ٹھیک ہے، متصل ضمائر کیا ہے، سوری اگین دیکھیے میں نے آپ کو دوبارہ ریپیٹ کرتی ہوں. جو متصل ضمائر ہیں جو کہ اٹیچ ہو کر آتی ہیں اسم فعل یا حرف سے، اور جو منفصل ہیں وہ ڈیٹیچ ہو کر آتی ہیں، یعنی جڑ کر نہیں آتی اسم فعل اور حرف سے نا. تو متصل کی ہم نے فردر 3 بڑی کیٹیگری دیکھی. ایک کیٹیگری دیکھی مرفوع متصل، دوسری دیکھی منصوب متصل، اور تیسری مجرور متصل. ٹھیک ہے، تو میک شور مرفوع متصل کیا ہے، وہ جو کلام میں فاعل بنتی ہیں، ٹھیک ہے، ڈوئر آف ایکشن کے طور پر آتی ہیں. اور منصوب متصل کیا ہوتی ہے، جو کلام میں مفعول بنتی ہے. اور مجرور متصل کیا ہوتی ہے، جو کلام میں نسبت کے لیے آتی ہے، اضافت کے لیے آتی ہے. تو پہلی کیٹیگری جو کہ کلام میں فاعل بنتی ہے، ڈوئر آف ایکشن. تو یاد رکھیے کسی بھی کلام کے اندر فاعل 2 طرح سے آتا ہے.
یا تو مجھے یاد رکھے اسم ظاہر ہوگا یا اسم ضمیر، اور اگر اسم ضمیر کی فارم میں یعنی کسی ناؤن کی شکل میں نہیں ہے بلکہ فاعل پروناؤن کی شکل میں آیا ہے، تو یاد رکھیے اگر پروناؤن کی شکل میں آئے گا تو دو طرح سے آئے گا، ٹھیک ہے؟ یا تو بارز ہوگا یا پھر ضمیر مستتر ہوگی، ضمیر بارز ہوگی جو کہ ظاہر لفظوں میں نظر آ رہی ہوگی، یا پھر کیا ہوگا مستتر ہوگا، چھپی ہوئی ہوگی نا۔ تو ہم نے دیکھا کہ جو پہلی کیٹیگری ہے مرفوع متصل، اس میں فعل ماضی کے 14 صیغے ہیں نا، جیسے ہم نے دیکھا فعل، فعلوا، فعلت، فعلتا، فعلنا، فعلت، فعلتما، فعلتم، فعلتی، فعلتما، فعلتن، فعلتو، فعلنا، فعلتو، فعلنا۔ تو آپ دیکھ چکے ہیں نصرہ سے لے کر نصرتو، نصرنا، تو آپ کو یہ اچھی طرح علم ہو گیا ہے کہ الحمدللہ کہ جو مرفوع متصل میں جو 14 صیغے ہیں ان میں سے 12 صیغے ایسے ہیں کہ جس میں ضمیر بارز ہے، بارزہ سے کچھ لیٹرز کا اضافہ ہے جو کہ بتاتا ہے کہ اس کے اندر یہ ضمیر موجود ہے، اور جسے کہا جائے مطلب وہ ظاہر لفظوں میں کسی لیٹر کی شکل میں نظر آ رہی ہوگی، لیکن جو دوسری ہے جسے کہا جائے دو صیغے جو باقی ہیں 12 صیغوں کے علاوہ، ان کے اندر جو ضمیر ہے وہ مستتر ہوتی ہے، چھپی ہوئی ہوتی ہے، ٹھیک ہے نا؟ وہ اس کے اندر کیا ہوتی ہے؟ چھپی ہوئی ہوتی ہے۔ تو اب آپ دیکھیں کہ جو 14 صیغے ہیں فعل ماضی کی، چاہے نصارا، قتل، جلسا، ٹھیک ہے، جلسو، جلست، جلستا، جلسنا، جلستا، جلستم، جلستی، جلستما، جلستن، جلستو، جلسنا نا۔ تو اب آپ دیکھتے ہیں کہ صرف دو صیغے ایسے ہیں جس میں جلسا اور جلست، نصارا اور نصرت، قاعدہ اور قاعدت، ٹھیک ہے؟ اسی طرح جیسے کہا جائے قتل، قتل، قتلت، ٹھیک ہے؟ تو یاد رکھیے ان دو صیغوں کے علاوہ باقی جو 12 صیغے ہیں اس میں جسے کہا جائے ضمیر کیا ہوگی؟ ضمیر جسے کہا جائے دو صیغوں کے علاوہ باقی 12 صیغوں میں ضمیر ظاہر ہوگی اور دو صیغوں میں مستتر ہوگی۔ تو ہم چونکہ ضمائر پڑھ رہے ہیں اور ہمیں دیکھنا ہے کہ ضمائر کس طرح سے آتے ہیں، تو یاد رکھیے مرفوع متصل وہ ضمائر ہیں جو کلام میں فاعل بنتی ہیں۔ منصوب متصل کیا ہوتا ہے؟ جو کہ اس کی ایکسپلینیشن ہے وہ میں پوچھوں گی نہیں آپ سے ایگزام میں، لیکن آپ کو پتا ہونے کے لیے میں نے آپ کو الگ الگ کھول کھول کے بتایا، ٹھیک ہے؟ جو منصوب متصل ہوتی ہے، منصوب متصل ہوتی ہے وہ کلام میں مفعول بنتی ہیں، ٹھیک ہے؟ اور کل مفعول منصوب، کل فاعل منصوب مرفوع، فاعل آلویز حالت رفع میں ہوتا ہے، اور جو جسے کہا جو کیا کہتے ہیں جو فائل کے بعد جو دوسری چیز جسے کہا جائے مفعول ہوتا ہے وہ آلویز حالت نصب میں ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو یاد رکھیے مرفوع جسے کہا جائے جو منفصل متصل سوری منصوب متصل ضمائر ہیں وہ کیسے آتی ہیں، ان کی ایکچوئل شکل کیا ہوتی ہے، بس آپ ان ضمائر کو یاد کر لیں، ٹھیک ہے؟ چاہے وہ مجرور ہو چاہے وہ منصوب ہو، دونوں اس شکل میں آئیں گی۔ اس کی جو ضمیر کی شکل ایکچولی ہوگی وہ یہ ہوگی ہو ہما ہم، ہاں ہما ہننا، تا کما کم، کی کما کننا، یہ اور نا۔ بس فرق کہاں پر آئے گا؟ فرق یہاں پر آئے گا کہ جب ان ضمائر سے پہلے فعل لگ جائے، جیسے نصارہ ہو، نصارہ ہما، نصارہ ہم، نصارہ ہا، نصارہ ہما، نصارہ ہننا، نصارہ کا، نصارہ کما، نصارہ کم، نصارہ کی، نصارہ نا، ٹھیک ہے؟ سوری نصارہ نی، نصارہ نا، ٹھیک ہے نا؟ تو کہنے کا مقصد کیا ہے کہ تھوڑا سا اگر آپ پریکٹس کریں گے تو انشاءاللہ بات سمجھ آ جائے گی۔ تو کہنے کا مقصد ہے اگر ان ضمائر سے پہلے ہما ہم سے پہلے اگر فعل آ جائے تو آپ نے آنکھ بند کرنی ہے اور کہنا ہے کہ یہ منصوب جسے کہا جائے متصل ہے، ٹھیک ہے؟ بس آپ کو ضمائر کی شکل یاد رکھنی ہے کہ ان ضمائر سے پہلے اگر آپ کے پاس ورب آ جائے، چاہے وہ نصارہ ہو یا جسے کہا جائے کوئی اور بھی ورب، خلقہ ہو، خلقہ، خلقہم، ٹھیک ہے نا؟ اس طرح سے آپ دیکھ سکتے ہیں۔ تو یہ ہماری کیا تھی جسے کہا جائے ضمیر منصوب متصل۔ اسی طرح سیم یاد رکھیے مجرور متصل ہوتی ہیں، اور مجرور متصل میں کیا کرتے ہیں؟ مجرور متصل دو طرح کی ہوتی ہے، یاد رکھیے مجرور متصل دو طرح کی ہوتی ہے، تو وہ دو طرح کی ہوگی، یعنی مجرور باحرف جر یا مجرور بالاضافت، ٹھیک ہے؟ مجرور باحرف جر
آپ بیٹھ جائیے بیٹا، بیٹھ کے مجرور بحرف جر یا مجرور بالاضافہ، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو یاد رکھیے اب ہم کیسے ڈٹرمن کریں گے کہ یہ مجرور بحرف جر ہے یا بالاضافت ہے؟ اگر اس ضمیر سے پہلے یعنی ہو ہما ہم ہا ہما ہننا کا کما کم کی کما کننا یہ انا، اس سے پہلے اگر آپ یہ دیکھیں کہ اسم آ جائے تو یہ کیا ہو جائے گا؟ مجرور بالاضافت ہو جائے گا، ٹھیک ہے، مجرور متصل جسے کہا جائے بالاضافت۔ لیکن اگر ہو ہما ہم ہا ہما ہننا کا کما کم کی کما کننا یہ اور نہ، اس سے پہلے اگر آپ دیکھیں اگر حرف آ جائے تو یہ مجرور بحرف جر ہو جائے گی، مجرور متصل بحرف جر، ٹھیک ہے۔ تو امید ہے کہ بات یہ سمجھ آ گئی ہوگی کہ بیسیکلی اٹیچ ضمائر تین طرح سے آتے ہیں، مرفوع متصل جو کہ فائل بنتی ہیں، ان کی ایسی شکل ہوتی ہے، پھر منصوب جسے کہا جائے متصل، تو پھر وہ کیسے ہوتے ہیں وہ بھی آپ کو سمجھ آ گیا، اور مجرور بھی سمجھ آ گیا کہ جب بھی مجرور آئیں گے تو وہ کس انداز میں، شکل وہی ہوگی جو منصوب کی، بس فرق یہ کہ اس سے پہلے اسم یا حرف لگا ہوگا۔ نیکسٹ منفصل ضمائر کو تھوڑا سا دیکھ لیتے ہیں، سلائڈ کو اگر چینج کر لیں، ہاں جو یہی سلائڈ انشاءاللہ۔ تو منفصل جو ہے یاد رکھے، جو منفصل ہے ڈیٹیچ، وہ ڈیٹیچ جو ہے نا وہ دو طرح سے آتے ہیں، ہم نے اٹیچ کو دیکھا تین طرح سے آتے ہیں، لیکن جو ڈیٹیچ ہے نا وہ دو طرح سے آتے ہیں، یا تو یاد رکھیے وہ جسے کہا جائے مرفوع منفصل ہوگی یا پھر منصوب منفصل ہوگی، مرفوع ہوگی منفصل یا پھر جسے کہا جائے منصوب منفصل ہوگی، ٹھیک ہے، اتنی بات سمجھ آ گئی ہوگی۔ تو یاد رکھیے کہ ہم نے جو متصل اٹیچ کی دیکھا وہ تین طرح سے دیکھا، مرفوع منصوب مجرور، لیکن ڈیٹیچ کو جب ہم منفصل کو دیکھیں تو اس میں جسے کہا جائے دو طرح سے آتی ہے، یا تو مرفوع منفصل ہوگا یا پھر مجرور متصل، ٹھیک ہے۔ تو اب آپ یہ دیکھیے جو مرفوع منفصل ہے اس کی جو گردان بنتی ہے، اور آپ سب کو I'm sure یہ گردان آتی ہوگی، یہ بیسیکلی گردان کس کی ہے؟ جی یہ دیکھیے کہ ایک سیکنڈ رکے گا، ایک سیکنڈ، ہاں، تو یہ دیکھیے کہ الحمدللہ کہ جب آپ اس کو دیکھتے ہیں کہ جو مرفوع منفصل ہے اس کا اگر آپ اس کو دیکھیں یہ کسی کے ساتھ اٹیچ ہو کے نہیں آتی نا، نہ اسم کے ساتھ، نہ فعل کے ساتھ، نہ حرف کے ساتھ، بیٹا فوکس کرو جب تک آپ اور سے ٹیچر کی بات کو سنیے، اور اگر اوکے ٹھیک ہے آپ کو کریے، تو پھر آپ یہ دیکھیے کہ الحمدللہ کہ یہ چونکہ یہ جسے کہا جائے کسی سے اٹیچ نہیں ہوتی، تو یہ مرفوع جو منفصل ضمائر ہے ان کی ایکچوئل شکل کیا ہے، وہ یہ ہوتی ہے ہوا ہما ہم ہیا ہما ہننا انت انتما انتم انتی انتما انتنا انا نحن، ٹھیک ہے، ہوا ہما ہم ہیا ہما ہننا انت انتما انتم انتی انتما انتنا انا نحن، ٹھیک ہے، الحمدللہ۔ تو اب اگر آپ اس کو غور سے دیکھیں، یاد رکھیے یہ جو ضمائر جب آتی ہیں ڈیٹیچ تو یہ کلام میں فائل بنتی ہیں، اور یہ کلام کے اندر تاکید پیدا کرنے کے لیے آتی ہیں نا، جب بھی منفصل ڈیٹیچ ضمائر آئیں گے مرفوع تو یہ کلام کے اندر بیسیکلی ایک زور پیدا کرنے کے لیے آتی، تاکید پیدا کرنے کے لیے آتی ہیں، ٹھیک ہے نا، جو جسے کہا جائے بس آپ نے کچھ بھی نہیں کرنا، یہ کسی کے ساتھ نہ اٹیچ ہوں گی اور نہ ہی جسے کہا جائے جب اٹیچ نہیں ہوں گی تو ظاہر بات ہے نہ کسی اسم سے، نہ فعل سے، نہ حرف سے، تو یہ کلام میں الگ سے آتی ہیں اور تاکید پیدا کرتی ہیں اس جملے کے اندر، اس سینٹینس میں۔ جو دوسری ہے منصوب منفصل ڈیٹیچ ضمائر کے اندر جو کہ منفصل ہے، اس کی الحمدللہ جو شکل ہے گردان کی وہی ہے جو آپ نے مرفوع میں کی، جسے منصوب متصل میں، اور جسے کہا جائے مجرور متصل میں، لیکن فرق کیا ہے ہما ہننا، یہ سلائڈ کو انشاءاللہ چینج کیجیے گا، ہما ہننا ہا ہما کیا، ہاں جی الحمدللہ، نیکسٹ آ جائیے، نیکسٹ پہ میں انشاءاللہ اس کو نیکسٹ لائن پہ آ جائیے، چلیں، ہاں آ جائیے، آگے آ جائیے، آگے اور آ جائیے، نہیں نہیں، اچھا اس میں یہاں پہ نہیں ہے، ہاں تھوڑا سا اس پہ آ جائیے تاکہ وہ لوگ دیکھ لیں اس میں،
ایا والی لگائیے، ایا ہوں والی نا، ایا والی لگائیے کہ اگر ایا نظر آ رہا ہے جی، مگر پتہ نہیں میں نے آپ کو دیا کہ نہیں دیا، نہیں نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو بس آپ نے کیا کرنا ہے، کرنا ہے کیا، بس وہی سلائڈ سامنے لا دیجیے، ہاں۔ تو یاد رکھیے اب جو آپ کے پاس ہو ہما ہم ہوگا، ہا ہما ہننا، کا کما کم، کی کما کننا، یہ اور نا، ٹھیک ہے، ضمائر کی شکل وہی ہے، بس آپ نے کیا کرنا ہے، ڈیٹیچ جسے کہا جائے منصوب ڈیٹیچ جو ضمائر ہے، منفصل ضمائر ہیں، ان میں صرف ایا لگا دینا، ٹھیک ہے، ہم کہتے ہیں نا ایاک نعبد و ایاک نستعین، تو یاد رکھیے یہ جو ڈیٹیچ ضمائر ہیں تو ان کے ساتھ جو بھی منصوب ہے ان کے ساتھ صرف ایا اٹیچ ہو کر آتا ہے، جو کہ کلام میں تاکید پیدا کرنے کے لیے آتا ہے، ایا کا صرف تیری، نعبدو ہم عبادت کرتے ہوئے، ایا کا اور صرف تیری، نستعین ہم مدد چاہتے ہیں تجھ سے، ٹھیک ہے۔ تو کہنے کا مقصد کیا ہے کہ یاد رکھیے جو ڈیٹیچ ضمائر ہیں منفصل ہیں وہ دو طرح سے آتی ہیں، یا تو وہ مرفوع جسے کہا جائے منفصل ہوں گے، یا پھر منصوب منفصل ہوں گے۔ مرفوع اگر منفصل ہیں تو آپ نے دیکھا کہ ہوا ہما ہم، ہیا ہما ہن، انت انتما انتم انتی انتما انتن انا نحن، یہ کلام میں تاکید کے لیے آتی ہیں نا، کبھی کبھی یہ فاعل بھی بنتی ہیں، ٹھیک ہے، انشاءاللہ فاعل بنتی ہے۔ لیکن آپ دیکھیے جو منصوب ہے، منصوب منفصل ہے، وہ ضمیر کی شکل تو وہی ہے، ہو ہما ہننا، ہا ہما ہننا، کا کما کم، کی کما کننا، یہ اور نا، لیکن اس سے پہلے کیا لگ جاتا ہے، ایا لگ جاتا ہے، اس سے پہلے کیا لگ جائے گا، ایا لگ جائے گا، بس امید ہے کہ یہ بات آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی کہ ایا لگ جائے گا تو پھر آپ اس کو پہچان جائیں گے، بس یہ ضمائر تھا آپ کا نا۔ نیکسٹ انشاءاللہ ہم دیکھتے ہیں جو کہ کیٹیگری ہے، اب اس کو ڈیٹیل میں کر چکے ہیں میرے ساتھ نا، تو الحمدللہ جی۔ تو نادیہ پیچھے لے جائے گا، میں ذرا سا خالی بتا دوں جو مجرور ضمائر ہے جو کہ اٹیچ ہو کر آتے مجرور والی ہیں، اگر اس سے پہلے اسم لگا ہو تو کیسے، جیسے کتاب لگ گئی، کتاب اسم ہے نا، تو ضمیر کی شکل دیکھیے وہی ہے، ہو ہما ہم، ہا ہما ہننا، کا کما کم، کی کما کننا، گی اونا، لیکن اس سے پہلے ہم نے کتاب لگا دی تو کتابہ، کتابہما، کتابہم، کتابہا، کتابہما، کتابہن، کتابک، کتابکما، کتابکم، کتابکی، کتابکما، کتابکنہ، کتابی، کتابنا، ٹھیک ہے۔ سیم اگر آپ نے اس ہو ضمیر سے پہلے اگر آپ نے حرف لگا دیا تو وہ کیا ہو جائے گی، مجرور بحرف جر، مجرور متصل بحرف جر، جیسے انہو، انہما، انہم، انہا، انہما، انہن، اسی طرح دیکھیے گا ان کا، انکما، انکم، ان کی، انکما، انکنہ، انی اور انا، ٹھیک ہے۔ اسی طرح آپ کسی بھی کوئی بھی حرف جر کے ساتھ آپ گردان کو بنا سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ حرف جر والی گردان بھی دکھا دیجیے کوئی بھی، انہو والی یا کوئی بھی ہے تو انشاءاللہ جی دیکھیے، انہو، انہما، انہم، انہا، انہما، انہن، انکا، انکما، انکم، انکی، انکما، انکنہ، انی، انا، ٹھیک ہے، انشاءاللہ یہ آپ کر چکے ہیں، ٹھیک ہے، بارک اللہ فیک۔ اب ہم انشاءاللہ جو ہم نے معرفہ کی کیٹیگری دیکھی تھی، اسم جسے کہا جائے علم، اسم ضمیر، اب ہم جائیں گے اسم اشارہ پہ۔ اسم اشارہ کو تھوڑا سا ہلکا سا دیکھ لیتے ہیں تاکہ آپ کے ذہن میں رہے، اور پھر انشاءاللہ نیکسٹ کلاس میں اس کو یاد رکھیے۔ اسم اشارہ اگر آپ دیکھیں گے، اشارہ کیا ہوتا ہے، بیسیکلی وہ الفاظ ہوتے ہیں جو اشارہ کرنے کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں، اور مشار الیہ کیا ہوتا ہے، جس کی طرف اشارہ کیا جائے، ٹھیک ہے۔ میں کہتی ہوں حاذل کتاب، ٹھیک ہے، اب حاذا کیا ہے، یہ ایک ٹول ہے، یہ ایک لیٹر ہے، یہ ایک ورڈ ہے، ٹھیک ہے، جس سے کسی کی طرف اشارہ پوائنٹ آؤٹ کیا جا رہا ہے، ٹھیک ہے، کہ پوائنٹ ٹو سم تھنگ، ٹھیک ہے۔ اب مشار الیہ کے جس چیز کی طرف میں پوائنٹ آؤٹ کر رہی ہوں، ٹھیک ہے، تو کتاب کی طرف، تو کتاب کیا ہو جائے گی، مشار الیہ۔ تو جس یاد رکھیں اسم اشارہ کے ذریعے جس چیز کی طرف اشارہ کیا جائے وہ مشار الیہ ہے، اور جس چیز سے اشارہ کیا جائے وہ اسم اشارہ ہے۔ یاد رکھیں اشارہ دو طرح کا ہوتا ہے، کسی چیز کو پوائنٹ آؤٹ کرنا ہوتا ہے، ڈیمانسٹریٹنگ ناؤن، یعنی کہ مراد ہے کسی چیز کو آپ اشارہ کرتے ہیں، پوائنٹ آؤٹ کرتے ہیں تو دو طرح سے، یا تو قریب کا ہوگا یا پھر کیا ہے، بعید کا۔ قریب کا کیا ہے، ہاذا، 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 اس کی گردان دیکھیے، ہاذانی، ہاذینی، ہاذینی، ہا اولائی، ہا اولائی، ہا اولائی، ٹھیک ہے۔ اور اسی طرح اگر مونس کریں گے تو مونس میں حاذی، 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 ہاتینی، 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 ہا اولائی، ہا اولائی، ہا اولائی۔ آپ یہ گردانی سب کر چکے ہیں، یہ آپ کا ریویژن چل رہا ہے۔ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اسم اشارہ بھی مبنی کی کیٹیگری ہے، لیکن اس کا جو تسنیہ کا صیغہ اس کے بارے میں دو رائے، کچھ کہتے ہیں کہ یہ
لکھا ایسا جاتا ہے، اور کچھ کہتے ہیں کہ یہ معرب ہے، معرب جسے کہا جائے منصرف ہے، حالت اس کی بدل رہی ہے نا، تو لہٰذا ہم اس کو کہہ سکتے ہیں۔ لیکن جو بھی رائے آپ لے لیں، کہنے کا مقصد ہے کہ آپ کو گردان تو یاد ہوگی نا کہ یہ مبنی ہے، تو تینوں آپ دیکھیں گے کہ تینوں کیٹیگری میں حالت رفع نصب جر سیم نظر آئے گا، ٹھیک ہے۔ یہ کس کا اشارہ ہے؟ قریب کا۔ ہاں، قریب کی نشانی کے لیے میں نے کہا تھا اب ہاں کو یاد کر لیجیے، سامنے جب شروع میں ہاں آ جائے تو وہ قریب کا، اور دور کے لیے آپ کیا، لاسٹ میں کا کو یاد کر لیجیے۔ نیکسٹ اشارہ جو ہے جو کہ دور کا ہے، بعید کا ہے، اور اس میں کیا ہے، ذالکا ذالکا ذالکا، زینکا زینکا زینکا، اولائکا اولائکا اولائکا، ٹھیک ہے۔ اسی طرح تلکا تلکا تلکا، تانکا تینکا تینکا، اور پھر اولائکا اولائکا اولائکا، ٹھیک ہے۔ تو یاد رکھیے بعید کے لیے اگر کبھی بھول جائیں تو اینڈنگ پہ کاف آ رہی ہے، ٹھیک ہے، کاف جو آ رہی ہے نا، اس سے آپ کو یاد جائے گا کہ میں آپ کو کہہ دوں کہ اس سے مشارہ کی گردان آپ کمپلیٹ کیجئے تو پھر آپ کو یاد ہو رہے گا، ٹھیک ہے نا۔ تو بس یہ اس کے بارے میں بھی سیم وہی ہے کہ یہ ویسے تو مبنی ہے، لیکن جو سیکنڈ والا تسنیہ کیسے گا اس کے بارے میں دونوں طرح کی رائے پائی جاتی ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اس سے مشارہ آپ کہیں گے دو طرح کا ہوتا ہے، یا تو قریب کا یا بعید بعید، اور پھر آپ کو اس کی گردان یاد ہونی چاہیے، ٹھیک ہے۔ چلیے، جزاک اللہ خیر، بارک اللہ فیک۔ تھوڑا سا انشاءاللہ جو آپ کی آیات ہیں اس میں تھوڑا سا پریکٹس کر لیتے ہیں۔ پلیز آپ لوگ اپنے ہوم ورک بھیجیں، اس کے بغیر تو کام چلے گا نہیں نا۔ چلیے، لم یکن الذین کفروا، ٹھیک ہے۔ لم بھی ابھی آپ نے یہ کیا نہیں ہے نا، تو انشاءاللہ ہم اس کو چھوڑ دیں گے، لم یہ انشاءاللہ کریں گے۔ لم کیا کہتے ہیں، یہ سارے آپ کے جوازم میں مدارے ہیں، ٹھیک ہے۔ انشاءاللہ بعد میں کریں گے جب ہم افعال پڑھیں گے، ٹھیک ہے۔ یکن الذین کفروا، الذین تو آپ پڑھ چکے ہیں، موصولہ کو ہٹا دیجیے، کفروا یہ بھی فعل ہے، لیکن کفروا کو غور سے دیکھ کے بتائیے، کفرا کفرا کفرو، آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ کیا ہے، یہ کیا نظر آ رہا ہے؟ آپ کو پتہ چل رہا ہے نا کہ اس کے اندر فاعل تو موجود ہے، لیکن فاعل کس شکل میں ہے؟ آپ کو نظر آ رہا ہے نا کہ یہ جمع کی بات ہے، اور یہ واؤ اس کا فاعل ہے، انہوں نے کفر کیا، ٹھیک ہے، انہوں نے کفر کیا، تو آپ کہیں گے کہ فاعل جو ہے وہ کیا ہے، ضمیر کی شکل میں، ضمیر بارز کی شکل میں، واؤ کی شکل میں، ٹھیک ہے۔ الحمدللہ، یہ آپ کی کون سی ضمیر ہو جائے گی؟ آپ کہیں گے مرفوع متصل، مرفوع متصل، ٹھیک ہے۔ ڈوئر آف ایکشن، من اہل الکتاب، من آپ پڑھ چکے ہیں، ٹھیک ہے، میں ایک دفعہ خالی ریپیٹ کر دوں، من کی وجہ سے اہلی ہو رہا ہے نا، تو یہ آپ کا جسے کہا جائے یہ اسم کیا ہو جائے گا، مجرور وہ ہوا، اور وہ کیا بن جائے گا بتائیے، ساتھ ساتھ وہ کیا بن جائے گا، وہ الحمدللہ اہل الکتابی کے اندر یعنی وہ مضاف بھی بن جائے گا، اور الکتابی مضاف الیہ، تو پہلے کون سا مرکب ہو گیا، من اہلی مرکب جاری، اور اہل الکتابی مرکب اضافی، اضافی، ٹھیک ہے۔ دیکھیے الکتابی، الکتابی میں آپ دیکھ رہے ہیں نا کہ جو لاسٹ لیٹر پر مجزوم ہے، سوری لاسٹ لیٹر جو ہے مجرور ہے نا، جری حالت ہے، اور ہم نے مضاف مضاف الیہ کی کنڈیشن پڑھی تھی کہ مضاف پر کبھی بھی تنوین اور ال نہیں آئے گا، کبھی بھی تنوین اور ال نہیں آئے گا، اور مضاف الیہ کی صرف ایک کنڈیشن پڑھی تھی کہ اس کو مجرور ہونا ضروری ہے، ٹھیک ہے۔ تو اب آپ نے اس کو اس طرح سے بھی کرنا، پھر آپ پورا گھمائے اہلی کو دیکھیں، اس سے میں فعل ہے، حرف ہے، آپ کہیں گے اس سے میں، تو پھر آپ کہیں گے کیسے پہچانا، من سے پہچانا، اس سے پہلے حرف جر آ رہا ہے، پھر اہل کیا ہے، پورا جائیے، ٹھیک ہے، کہ مذکر مؤنث، پہ واحد تثنیہ جمع، پھر آپ جائیے کہ معرفہ نکرہ، ٹھیک ہے۔ یہ پوری کیٹیگری اسی طرح آپ کریں گے، معرب ہے، منصرف ہے، غیر منصرف ہے، کیا ہے، ٹھیک ہے، مبنی ہے، کیا ہے، پھر الکتاب کو بھی اسی طرح لیں گے، پھر پورے کمپاؤنڈ کو لیں گے، والمشرکین، یہ اگین دیکھیں عطف آیا، تو جو معطوف علیہ کا اعراب ہوتا ہے وہی معطوف علی کا اعراب ہوتا ہے، اسی لیے دیکھیے کتابی حالت کیا ہے، حالت جر ہے، ٹھیک ہے، تو المشرکون، المشرکین، المشرکین، تو یہ بھی کیا ہے، یہ بھی اس کی جری حالت ہے، جری حالت ہے، ٹھیک ہے۔ اس کو بھی پوری کیٹیگری میں دیکھیں گے، اس سے میں فعل حرف ہے، آپ کہیں گے اس سے میں کیسے پہچانا، ال کی وجہ سے، پھر آپ کہیں گے کہ سارا چلیے مذکر ہے، مؤنث مذکر ہے، پھر آپ کہیں گے حالت کون سی ہے، حالت جر، پھر آپ سے کہا جائے گا کہ منصرف معرب ہے یا غیر منصرف ہے، آپ کہیں گے منصرف ہے، پھر کہا جائے گا کہ یہ واحد ہے تثنیہ جمع، آپ کہیں گے جمع ہے،
جمع ہے تو پھر کون سی جمع؟ آپ کہیں گے جمع سالم ہے، ٹھیک ہے، جمع مذکر سالم ہے۔ پھر اسی طرح آپ کہیں گے معرفہ نکرہ، آپ کہیں گے معرفہ کون سی کیٹیگری ہے؟ معرف باللام، الف لام لگ گیا، ٹھیک ہے۔ اس طرح سے ہوتے ہوتے آپ جائیں گے تو جا کے آپ کی انشاءاللہ ہر چیز آپ کو ویری کلیئر ہوگی۔ الحمدللہ، الحمدللہ، جی واو عطف کا ہے، جی الحمدللہ واو عطف کا ہے، ٹھیک ہے جی، اسی لیے واو عطف ہے۔ تو ٹھیک ہے الحمدللہ، آپ نے اسی طرح جہاں جہاں اسماء جتنا آپ اپنا ریوائز کر چکے ہیں اس کو پریکٹس کیجئے، گردان بنائیے، گردانیں آپ کی ٹیسٹ پیپر میں آئیں گی، پلیز آپ کیجئے، انشاءاللہ آپ کو فائدہ ہوگا جتنی گردانیں آپ بنائیں گے، ٹھیک ہے۔ تو بس آپ کا یہی ہوم ورک ہے، آپ نے بس باقی جو منفقینہ حتی یہ سارا آپ چھوڑ دیجئے، البینہ پھر کر دیجئے گا، البینہ کو سیم ویسے کیجئے گا جیسے میں نے ابھی آپ کو کیا۔ اس میں فعل حرف ہے، آپ کہیں گے اس میں کیسے پہچانا؟ ال اور تنوین ہے، سوری ال اور تائی مربوطہ ہے، پھر آپ کہیں گے کہ کیا ہے، پھر آپ اس کو جائیے کہ یہ جیسے کہا جو اس کی حرکت کیا ہے، مراد ہے کہ حالت رفع نصب جر ہے، تو آپ کہیں گے حالت رفع مذکر مؤنث مؤنث ہے، پھر آپ اسی طرح کہتے ہیں جائیں گے کہ یہ جسے کہا جائے واحد ہے تسکیہ جمع، آپ کہیں گے واحد ہے، پھر آپ اسی طرح جائیں گے کہ ساتھ ساتھ کے لائک اس میں معرفہ نکرہ، آپ کہیں گے معرفہ کی کون سی کیٹیگری، پھر آپ بتائیں گے معرف باللام، ٹھیک ہے، معرف باللام، صحیح ہے نا۔ تو امید ہے کہ آپ کو یہ بات سمجھ آ گئی۔ اب آپ دیکھیے رسول کو کر سکتے ہیں بالکل جیسے میں نے آپ کو بتایا، مین اللہ ہی کو آپ کر سکتے ہیں کیونکہ یہ آپ کو پتہ ہے مرکب جاری ہے اور کیسے آپ پہچان رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ یتلو کو چھوڑ دیجئے، تلا یتلو تلون، یہ چھوڑ دیجئے، یہ ورب آگے، لیکن صحفا مطہرہ یہ آپ آرام سے کر سکتے ہیں، اور اس کے بعد والی آیت پوری آپ کر سکتے ہیں، فیہا کتب قیمہ، بہت آسان ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد یہ سارا چھوڑ دیں، بس اس کے بعد والی آیت کو پورا چھوڑ دیجئے، بس یہیں تک کر لیجئے گا، ٹھیک ہے۔ اور اگر چاہیں تو لاسٹ والی آیت میں مخلصینہ ہو سکتا ہے کیونکہ یہ آپ کا پتہ ہے خالص ہونے والے نا، یہ اسم فاعل ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس کو دیکھیے گا، لہو الدین یہ بھی کر سکتے ہیں، ہونا فا بھی کریں گے، کون سی ہے، پھر الصلاۃ اور الزکاۃ، ٹھیک ہے۔ پھر ذالک دین القیمہ، اب دیکھیے ذالک، اب یہ اسم اشارہ جب بھی ہم نے پڑھا قریب کا ہے بعید کا، آپ فوراً کہیں گے کہ یہ بعید کا ہے، کاف اینڈنگ ہے، پھر آپ کہیں گے مذکر ہے مؤنث، آپ فوراً کہیں گے مذکر ہے، ٹھیک ہے، مذکر ہے، اور کس کی طرف اشارہ؟ جو مشار الیہ ہے وہ دین القیمہ، کس شکل میں آ رہا ہے؟ دیکھیں مشار الیہ کا جو اعراب ہے، دیکھیں آپ دیکھیں یہ بھی معرفہ ہے اور مشار الیہ بھی معرفہ ہے، ٹھیک ہے، ذالکہ بھی معرفہ ہے اور دین القیمہ قیمہ بھی معرفہ ہے، جو کہ جسے کہا جائے اس مرکب اضافے کی شکل میں آ رہا ہے، ٹھیک ہے۔ چلیے جزاک اللہ خیرا کثیرا، بارک اللہ فیک، یہیں تک ہم اپنا رکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہم سب سے قبول کرے۔ انشاءاللہ آپ کا ہوم ورک کیا ہے کہ آپ نے کچھ الفاظ کو جیسے میں نے آپ کو بتایا پک کیجئے، اس کی انالیسس کیجئے، جتنا آپ پریکٹس کریں گے، جیسے آپ تجوید کی پریکٹس کرتے کرتے، وہ سسٹر جو میرے منڈے کلاس کے اس بات کی گواہی دیں گے کہ ان کو آلموسٹ سارے رول میمورائز ہو گئے ہوں گے، اللہ یہ کہ کچھ سسٹر ہو سکتا ہے کسی بھی ریزن کی وجہ سے پیچھے ہوں، لیکن آپ کو یہ اس چیز کو دیکھیں گے نا تو سیم اسی طرح جتنا آپ اس کو اس انداز سے پریکٹس کریں گے آپ کو رٹنا نہیں پڑے گا۔ دیکھیں بارک اللہ ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ، میرے پاس کوئی سامنے نوٹس نہیں ہوتا، سم ٹائم بالکل نہیں ہوتا، بس میں اپنی میموری سے آپ کو بتا رہی ہوتی ہوں، کیونکہ یہ طریقہ مجھے اتنا افیکٹو لگا کہ مجھے لگا کہ میں جب تک اس کو سوچوں گی نہیں نا میں آگے نہیں جاؤں، مجھے بس وہ چار جو کلاسیفیکیشن ہے نا اس اسم کو جب اس طرح پہچان جاؤں گی تو میرے لیے آگے موو آن ہو جانا آسان ہو جائے گا نا، کیونکہ ہم نے جو دیکھا تھا کلمے کی دو بڑی ٹائپ مفرد اور مرکب، ٹھیک ہے نا۔ تو مفرد میں کلمہ اسم فعل حرف، جب آپ اسم فعل حرف کو جان جاتے ہیں نا مفرد کو، تو پھر آپ کے لیے آسانی ہو جاتی ہے کہ آپ آسانی سے ریکگنائز کر کے اس کی ٹرانسلیشن اور اس جملے میں اس کی کیا حیثیت ہے اس کو پہچان لیتے ہیں چاروں چیزوں سے، اس کو جسے کہا جا جاننے کے بعد، ٹھیک ہے۔ تو اللہ تعالیٰ آسان کر دے، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک، سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ آپ سسٹر سے ریکویسٹ کرنی تھی یقین آپ کو پتہ ہے ہم نے گروپ میں پروجیکٹ لگایا تھا نا اپنی تعلیم القرآن میں بھی اور اپنی ڈفرینٹ جو کلاسز ہیں، سسٹر اگر آپ میں سے کسی کو بھی کچھ بھی اس میں حصہ ڈالنا ہے کیونکہ ہم وہ پیسے انشاءاللہ اس ویک بھیج دیں گے، پھر آپ کو
پتہ ہے بار بار سینڈ کرنے کے پیسے لگتے ہیں نا، یہ پاکستان جائیں گے، وہ بہت نیڈی خاتون ہے نا، تو پلیز اگر آپ میں سے کوئی بھی اپنی حیثیت کے مطابق، اب میں ہمیشہ، کل ہی میری کسی سے بات ہو رہی تھی تو میں اپنے فادر سے بات کر رہی تھی نا، تو میں یہ سوچ رہی تھی بعض اوقات آپ کو لگتا ہے کہ اتنی جگہ سے آپ کو کال آ رہی، کبھی کوئی آپ سے کہتا ہے دینے کو، کبھی کوئی، لیکن آپ یقین جانیں، اس بات کو لکھ لیجیے، جتنا آپ دیتے ہیں نا اللہ تعالیٰ اس سے کہیں بڑھ کر اسے کہا جائے آپ کو عطا کرتا ہے۔ مال دینے سے کبھی کم نہیں ہوتا، اگر یہ یقین کی کیفیت ہوگی نا تو کبھی بھی آپ اپنے ہاتھوں کو روکے نہیں رکھیں گے۔ اب نہیں دیکھیں گے کہ میرے پاس $10 ہے، $10 ہے تو مجھے شرم آئے گا میں اس کو روک لوں، نہیں، آپ وہ بھی دے دیں گے اللہ کی خاطر نا، تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ تو بے نیاز ہے، لیکن اگر وہ مجھے اور آپ کو توفیق دیتے 5 10 20 100 جس کی جو حیثیت ہے دے دیجیے انشاءاللہ، نہیں دے سکتے تو کوئی مسئلہ نہیں، آپ دعا کر لیں۔ تو آپ کے ساتھ لنک شیئر کیا گیا تھا، پلیز آپ اس کو دیکھ لیجیے گا، میں اس ویک انشاءاللہ کوشش کر کے کہ پیسے ان کے تک پہنچا دوں جو ہمارے جمع ہو گئے۔ ہمارا 3,000 کا ٹارگٹ تھا، لیکن آئی تھنک 3,000 تو نہیں ہوئے، کم ہے، لیکن چلیں جتنا بھی ہو گیا اللہ تعالیٰ آسانی پیدا کر دے، ٹھیک ہے۔ لیکن اگر آپ میں سے کوئی بھی بہنیں آگے اپنی فیملی فرینڈس کو بتا سکتی ہیں، کچھ بھی جمع کر سکتی ہیں، تو پلیز اگر آپ اپنے مطلب بھیج سکتی ہیں تو بھیج دیں، ورنہ کوئی ایسی بات نہیں۔ مجھے پتہ ہے کہ آپ سب بے انتہا دینے والے ہیں، دونوں ہاتھوں سے کھول کھول کر دینے والے ہیں، اللہ تعالیٰ بھی آپ کو بے حساب دے، اللہم آمین۔ جزاک اللہ خیر، بارک اللہ فیک، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔